بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے یوٹیوب چینل انکل باتونی آج جو عنوان لے کر آیا ہے وہ امیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ آئیں جنت کی سیر کریں، آئیں جنت کی سیر کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس بات کی دعوت اللہ جل شانہ قرآن پاک میں دے رہے ہیں کہ آؤ دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، ہمیشہ کا گھر، مزوں والا گھر، جس طریقے سے ٹپس پہ ہم دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ اب اس طرح کی آٹومیشن بھی ہو گئی ہے کہ آواز کے اوپر اب لائٹ آن ہو جاتی ہے، آواز کے اوپر جو ہے چیزیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہاں تک آٹومیشن دور پہنچ گئی ہے، ہم اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ نیا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ ایک ایسے گھر کی طرف بلا رہے ہیں جہاں دل میں خواہش پیدا ہوگی اور وہ چیز مہیا کر دی جائے گی۔ یعنی اللہ جل شانہ نے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو نظام رکھا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہاں کمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ناپسندیدگی کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں ناپسندیدگی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک ایتھیسٹ نے، کامریڈ نے ایک سوال کیا آج سے کوئی 40 سال پہلے کہ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اپنے بھائی کے گوشت کے کباب کھاؤں وہاں پہ، تو کیا جنت میں مجھے یہ ملے گا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس قسم کے خبیث خیالات والے لوگ وہاں پہنچیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ خباثت نہیں ہے، طہارت ہے، وہاں طہارت ہی طہارت ہے، صفائی ہے، دلوں میں بھی صفائی، سوچوں میں بھی صفائی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کھائیے گا، پیئیے گا، یعنی بھوک کیا ہے؟ بھوک لگتی ہے تو کھانے کا مزہ آتا ہے، پیٹ بھرے میں کوئی کھانا کھاتا ہے؟ ایک جگہ آپ دعوت اڑا کے آئیے اور آپ کو بات رکھنے کے لیے دوسری دعوت میں بھی جانا ہے کہ وہ برا مان جائے گا، اب وہاں جا کے آپ کھانا نہیں کھا سکتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہاں کھاتا ہے، تھوڑا سا وہاں کھاتا ہے، کیونکہ پیٹ بھرے میں کھا نہیں سکتا آدمی، بھوک لگے گی تو کھائے گا۔ اور جنت وہ مقام ہے جہاں بھوک ہی نہیں لگے گی، کیونکہ بھوک عیب ہے، بھوک میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا لیکن پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے بھی یعنی 3 دن کا اگر فاقہ ہو گیا ہے اور اس کو اپنی جان بچانی ہے اور اس کو کوئی چیز میسر نہیں سوائے حرام گوشت کے، تو اتنا گوشت کے جس سے کہ اس کی جان بچ سکے، یعنی شریعت نے بھی اس کو الاؤ کر دیا، تفصیل علماء بتائیں گے۔ تو بھوک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔
لیکن جنت میں بھوک نہیں ہے، بغیر بھوک کے کھائے گا، موڈ سے کھائے گا. موڈ، وہاں موڈ کا بڑا خیال رکھا جائے گا. آج موڈ کی خاطر نماز نہیں پڑھی جا رہی، آج موڈ کی خاطر جو ہے حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جس نے اپنے موڈ کو یہاں کنٹرول کر لیا، اللہ جل شانہ جنت میں اس کا موڈ کا خیال کریں گے. اور جنت تو نام ہی موڈ کا ہے، جنت تو نام ہی موڈ کا ہے. جو موڈ میں آئے گا وہ کرے گا، مگر یاد رہے کہ موڈ انسانوں والا ہوگا، حیوانوں والا نہیں ہوگا. وہاں کا جو موڈ ہے وہ بھی عیب دار نہیں ہوگا، بلکہ وزردار ہوگا. اور پھر دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ انسان کے سامنے آتا ہے وہ لمیٹیشنز کا ہے. زندگی کی لمیٹیشن، کب کس وقت مر جائے. صحت کی لمیٹیشن، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اس موسم میں یہ کھانا ہے اس موسم میں یہ کھانا ہے، اور اتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے. زیادہ کھائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے گا. لمیٹیشنز ہی لمیٹیشنز ہیں. جنت جو ہے ان لمیٹیڈ ایریا ہے، ایریا کے اعتبار سے بھی ان لمیٹیڈ ہے، ٹائم ڈیوریشن کے نام سے کے اعتبار سے بھی ان لمیٹیڈ ہے، اور کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ان لمیٹیڈ ہے. جتنا کھانا چاہو کھاؤ. یعنی اور پھر جنتیں ہوں گی، ایک جنت نہیں ہوگی، محلات ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے. انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ملازم ہوں، وہ ان پہ حکم چلائے. جیسے جیسے یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے اس کی خواہشات کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پورے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جنت میں چھوٹے سے چھوٹا جنتی، چھوٹا جنتی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، ہوگا وہ گناہ گار، ہوگا وہ فاسق و فاجر، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ ایک موقع آئے گا، وہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی چابی ہے. اگر یہ ہے تو جنت میں جائے گا، اگر یہ نہیں ہے، اس کلمے کو اگر سنبھال کے لے گیا تو جنت میں جائے گا، چاہے وایا کر کے جائے چاہے ڈائریکٹ جائے. وایا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت کر جہنم کا مزہ چکھ کے کافی عرصہ، اللہ کے علم میں کتنے عرصے رہنا پڑے گا، اور پھر ایک دفعہ کیا ہوگا کہ کافر اس کو طعنہ دیں گے، اس کو طعنہ دیں گے کہ بھائی ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے یہاں جہنم میں لا کے ڈال دیے گئے. تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں آئے جہنم میں؟ تو بس یہ جو طعنہ ہوگا یہ اللہ جل شانہ کی غیرت کو جوش دلائے گا، اور اللہ جل شانہ کا حکم صادر ہو جائے گا کہ جس نے ایک بار بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہے اور وہ کلمے کو کے یقین کو لے کے آیا ہے، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے. اس وقت کافر ہاتھ ملیں گے کہ کاش ہم بھی ایک دفعہ دنیا میں کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہم یہاں سے نجات پا لیتے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ نجات ہے. ہاں، اس کلمے کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو نجات مل جائے گی. تو اس کلمے کی ہم قدر کر لیں، اور اس کلمے کی قدر کر لیں، اس پہ پرائیڈ لیں. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پرائیڈ لیتے ہیں، گردنیں اکڑاتے ہیں، کالر سیدھا کرتے ہیں، یہ پرائیڈ جو ہے ہمارے کام نہیں آنے والا. ہمارے کام جو پرائیڈ آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کلمہ نصیب فرمائے، اس پہ شکرانے کے نفل پڑھیں اور اس کلمے کی قدردانی کر لیں. اس کلمے کا جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. بس اس کلمے کو بچا کے لے کے جانا اصل ہے. جان بچانا اصل نہیں ہے، مال بچانا اصل نہیں ہے، اپنی جائیدادیں بچانا اصل نہیں ہے. اس کی حیثیت کیا ہے اس کے آگے؟ کلمے کو بچا لو، کلمے کے یقین کو بنا لو. اس یقین کے ساتھ جب انتقال ہوگا تو استقبال ہی استقبال ہوگا. جنت کا مزہ تو مرتے ہی شروع ہو جائے گا.
یوں فرمایا کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو 500 فرشتے خوبصورت چہروں والے، اور ہر فرشتے کے پاس اس مرنے والے کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، اور گلدستے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، خوشبوئیں ہوں گی، اور اس کی روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور جب اس کی تدفین ہوگی تو منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے، یوں اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو قبر میں ہمارے کام آنے والے ہیں، اور جن ساتھیوں کی وجہ سے ہم ان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن ساتھیوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی خوشی کی خاطر ہم تلاوت کلام پاک سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں آئیں گے، وہ تو قبرستان تک بھی نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو ہم اپنے اصل ساتھی کو پہچانیں۔ یوں فرمایا کہ جو دن میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، رات میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے، تو مرنے کے بعد یعنی اس کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہوگی تو اتنے میں سینے اور کفن کے درمیان ایک خوبصورت چہرے والا شخص، یعنی خوبصورت چہرے، اس کو ایسے نہ سمجھے کہ چلتا پھرتا انسان، بلکہ ایک خوبصورت چہرہ اس کے کفن اور سینے کے درمیان ہوگا، اور قبر میں جب اس کو اتار دیا جائے گا، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کو دور ہی سے روک دے گا اور کہے گا کہ تم اگر سوالات پوچھنے پہ معمور ہو تو پوچھو، مگر اس کو مردے کو پریشان نہیں کرنا، یہ میرا ساتھی ہے۔ اور اس مردے سے کہے گا کہ دیکھ، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں دن کو بھی پڑھتا تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا، جب تک یہ تیرے سے سوالات کریں اس کے بعد تو بے فکر ہو۔ اور اس کے بعد وہ جنت سے اس کے لیے بسترا لے کے آئے گا، اور جنت کی طرف ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ لبرلز ہیں، ان بیچاروں کے پاس اس قسم کی باتیں نہ سننے کے قابل ایمان ہے اور نہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی ایمان کا مقدار ہے۔ تو نتیجتاً وہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ ارے بھائی کس چکروں میں پڑ رہے ہو، کھاؤ پیو جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو۔ ارے بھائی کتنا جیے گا، 1000 سال کے بعد بھی تو نے مرنا ہے، کتنا جیے گا، 1000 سال کے بعد بھی مرنا ہے۔ اگر تو نے 1000 سال بھی پا لیے زندگی کے تو آخرت کا تو ایک دن جو پہلا دن ہے وہی 50,000 سال کا ہے، اس کے آگے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے جنت کا یا جہنم کا۔ تو ہم بھائی کسی کے بیوقوف نہ بنیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں کہ ہم کلمے والے ہیں۔ بھئی ایک آدمی ہے وہ کلمے والا ہی نہیں ہے، کافر ہے، تو چلو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی اپنی دنیا ہے، لیکن ہم تو کلمے والے ہیں، ہمیں تو کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو بھئی ہم اپنی جنت کی حفاظت کر لیں، جنت کی سیر کرنی ہے، جنت میں مزے کرنے ہیں۔ جو آخری جہنم، یعنی جہنم سے جو آخری مسلمان نکالا جائے گا، وہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کس طریقے سے وہ ہر قدم پہ اس کو، وہ تفصیل میں یہاں نہیں بیان کر سکتا چونکہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کی جو جنت کا سائز ہے وہ بیان کیا گیا ہے، پوری جنت کا سائز نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ تو اس کی جنت کا سائز یہ ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی۔ جتنی بھی دنیا ہے اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان سب کو ملا لیں 10 دفعہ، 10 امریکہ، 10 روس، 10 چائنا، 10 پاکستان، 10 انڈیا، یہ سارے ملا لیں تو یہ ایریا بنے گا، اس کا رقبہ بنے گا جنت کا۔ اور کم سے کم مرے درجے کو جو اس کو حوریں ملیں گی وہ 72 ہوں گی، اور باقی جنتیوں کو اس سے آگے کی بات ہوگی، یہاں تک کہ لاکھوں حوروں والے بھی جنتی موجود ہوں گے۔ ہر جنتی کا درجہ بلند ہوگا، یعنی اس سے بلند ہوگا یا آخری والا ہے۔
اور مزے ہی مزے ہوں گے، اس کے ہی مزے اتنے ہوں گے کہ بیان سے باہر ہیں۔ جنت میں مزے کر رہا ہے 1,00,000 سال گزر گئے، اچانک خیال آیا کہ میری ایک جنت اور بھی ہے، چلو آؤ وہاں چلیں، وہاں چلا جائے گا، وہاں مزے کرے گا۔ اور مزے بھی کیا ہیں؟ خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کے دل میں صرف خیال آیا کہ یہ اس کا گوشت میں کھاؤں تو کتنا مزہ آئے، وہ یہ خیال آتے ہی وہ پرندہ روسٹ ہو کے بھن کر تشتری میں خوبصورت اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ اس کو کھائے گا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو پھینکے گا، جیسے ہی پھینکے گا وہ پھر پرندہ بن کر چلے جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے جنتی کی احساسات تک کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کو یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میری جنت میں ایک پرندہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے زندگی بخشیں گے، وہ پھر اڑ جائے گا۔ بڑے مزے ہیں بھائی، ہم بڑی حماقت کر رہے ہیں، اپنی ایک کروڑ جس کے کوئی حج ہی نہیں ہے۔ یوں فرمایا آخرت کی زندگی چلے پھر کسی اور موقع پہ صحیح، وجہ یہ ہے کہ 16 منٹ ہو چکے ہیں، معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، اتنی لمبی بنانی نہیں ہے کلپ۔ اگلی قسط اس کی لے کے آئیں گے، اس کے اندر اس کی اور مزید تفصیل بیان کریں گے۔ مع السلام۔